السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز دوستوں، میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، آج میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے نا، تو اس کے بدن میں یہ 5 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ اگر یہ 5 نشانیاں جس کے اندر بھی ظاہر ہوں، سمجھ جانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہے۔ جی ہاں، اب وہ 5 نشانیاں کون کون سی ہیں، بڑے دھیان اور بڑی توجہ سے آپ اس پوری ویڈیو کو دیکھیے گا۔ اس ویڈیو کو جب آپ مکمل دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مجھے امید ہے کہ اسے دیکھنے کے بعد آپ اپنے اندر ضرور غور و فکر کریں گے کہ یہ 5 نشانیاں کہیں ہمارے اندر تو نہیں پائی جا رہی ہیں۔ اگر آپ کے اندر بھی یہ 5 نشانیاں پائی جا رہی ہوں تو پھر میرے پیارے عزیز، آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لینا اور ان نشانیوں کو اپنے اندر سے ختم کر دینا۔ آئیے گا، وہ 5 نشانیاں کون کون سی ہیں؟ دیکھیے گا، ہر شخص چاہے وہ مرد ہو یا عورت، چاہے وہ جن ہو یا انسان، ہر کسی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ پاک مجھ سے راضی رہے۔ جب اللہ راضی رہے گا نا تو ساری منزلیں آپ کی آسان ہیں، لیکن جب اللہ کسی بندے سے ناراض ہو جاتا ہے تو پھر اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا ہے۔ آئیے گا، وہ 5 نشانیاں کون کون سی ہیں، بڑے دھیان اور بڑی توجہ سے آپ سنیں۔ نمبر 1، جب کسی بندے کے ماں باپ اس سے ناراض ہوں، جب کسی بندے کے ماں باپ ناراض ہوتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ بھئی مولانا صاحب، آپ کو کیسے پتا کہ جس کے ماں باپ ناراض ہوتے ہیں اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے؟ تو آپ حدیث پاک اٹھائیے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہیں اور جہنم بھی ہیں۔ اگر تمہارے ماں باپ تم سے راضی ہیں، تم سے خوش ہیں، تو پھر تمہارے لیے وہ جنت ہیں۔ تمہارے ماں باپ تم سے راضی ہیں تو سمجھو اللہ پاک تم سے راضی ہے۔ تمہارے ماں باپ تم سے یوں سمجھیے گا کہ خوش ہیں تو اللہ پاک آپ سے خوش ہے۔ اگر تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہیں تو پھر اللہ ناراض ہے۔ تمہارے ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے، تمہارے ماں باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے۔ تو پتہ چلا کہ جس بندے سے جس کے ماں باپ ناراض ہوتے ہیں نا تو اللہ پاک اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اب بہت سارے لوگوں کے مائنڈ میں یہ بات بھی آ رہی ہوگی کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اولاد کی غلطی نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہاں پر ماں باپ غلط ہوتے ہیں اور ماں باپ غلطی کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ اولاد غلط نہیں ہوتی ہے۔ پھر بھی ماں باپ اپنی اولاد سے ناراض ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ تو دیکھیے گا، حکم یہی ہے، اگر آپ کے ماں باپ آپ کے ساتھ غلط کر رہے ہیں، آپ کو مار رہے ہیں، آپ کو توڑ رہے ہیں، تب بھی آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کریں۔ آپ اف نہیں کہیں گے اپنے ماں باپ کو۔ اللہ رب العزت نے آپ ماں باپ کو وہ مقام اور وہ مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ آپ کبھی بھی حق ادا نہیں کر سکتے۔ اس لیے اگر آپ کے ماں باپ غلط راستے پر چل رہے ہیں نا تو پھر آپ اپنے ماں باپ سے ناراض مت ہوئیے گا۔ جتنا ہو سکے پیار اور محبت سے اپنے ماں باپ کو سمجھائیں اور ان سے پیار کریں، ان سے محبت کریں، لیکن ناراض مت ہوئیے گا۔ تو اپنے ماں باپ کو ہر وقت آپ راضی رکھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کے اندر غلطی ہے، آپ اپنی غلطی کو سدھاریں اور اپنے ماں باپ سے پوچھیں کہ اگر آپ کو ہمارے اندر کوئی کمی نظر آ رہی ہے تو آپ بتا دیجیے گا، ہم اپنی غلطی کو ٹھیک کر لیں گے، ہے نا؟ لیکن ماں باپ کو ناراض مت ہونے دینا۔ نمبر 2، دوسرے نمبر پر آتا ہے کہ جب اللہ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے نا تو اس سے سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ اگر اللہ ناراض ہو گیا تو پھر تو وہ روزی بھی نہیں ملے گی، اسے کاروبار بھی اس کا نہیں چلے گا، کوئی کام ہی نہیں ہوگا، پریشان رہے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو وہ روزی نہیں چھینتا ہے، اللہ پاک جب ناراض ہوتا ہے کاروبار نہیں چھینتا، اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو آپ کی اولاد کو نہیں چھینتا، آپ کے مال کو نہیں چھینتا، بلکہ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ آپ کو، اگر آپ نماز نہیں پڑھتے، آپ روزہ نہیں رکھتے، اللہ پاک آپ کو
روزی بھی دے گا, کاروبار بھی عطا فرمائے گا, اور آپ کو دولت بھی بہت زیادہ ملے گی, لیکن سجدوں کی توفیق آپ سے چھین لی جائے گی. تو میرے پیارے عزیز دوستو, آپ اپنے اندر غور و فکر کرنا کہ آپ 5 وقت مسجد میں نماز پڑھنے جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں. اگر آپ نہیں جا رہے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکانے کے لیے نہیں جا رہے ہیں, سجدہ کرنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں, تو سمجھ جانا اللہ آپ سے ناراض ہے, سجدوں کی توفیق آپ سے چھین لی گئی ہے. تو اس لیے جب بھی آپ یہ چیز, یہ کمی دیکھیں تو فوراً سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لینا اور مسجد کی طرف نکل جانا. اے اللہ, مجھ سے غلطی ہو گئی, اب تک میں بھٹکا ہوا تھا, غلط راستوں پر چل رہا تھا, گناہ کے راستوں پر چل رہا تھا, شیطان نے مجھے بہکا دیا تھا, شیطان کے راستے پر میں چل پڑا تھا. اے اللہ, مجھے معاف کر دے, آج کے بعد میں 5 وقت کی نماز پڑھوں گا. جو آپ کی نمازیں چھوٹ گئی ان نمازوں کو آپ ادا کریے گا. اللہ بڑا کریم ہے, کرم کرنے والا ہے. اللہ پاک بڑا رحیم ہے, رحم کرنے والا ہے. اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے, گناہوں کو بخشنے والا ہے. آپ مانگ کر کے تو دیکھو اللہ سے, آپ توبہ تو کر کے دیکھو, اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی, اس کے آپ مقرب بندے بن جاؤ گے. 2 نشانی. تیسری نشانی کیا ہے؟ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو بندہ گناہوں میں ملوث ہوتا چلا جاتا ہے, نماز سے دور ہوتا چلا جاتا ہے, روزے سے دور ہوتا چلا جاتا ہے, دین سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. وہ اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کرتا ہے, بلکہ گناہوں کے راستے پر چلتا رہتا ہے, شراب پیتا ہے, جوا کھیلتا ہے, زنا کاری کرتا ہے, جتنے بھی گناہ کے کام ہوتے ہیں وہ سارے کام انجام دے رہا ہوتا ہے. شیطان اس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے اور اسے گناہوں کے راستے پر ڈال دیتا ہے اور گناہوں کی دلدل میں اس کو پھنسا دیتا ہے, جہاں سے بندہ بڑی مشکل سے نکل پاتا ہے. اللہ جسے ہدایت دے. ٹھیک ہے, تو پتہ چلا کہ جب اللہ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے نا, جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو بندہ گناہوں میں ملوث ہوتا چلا جاتا ہے, گناہوں کے راستے پر چلتا چلا جاتا ہے. جب آپ کو ایسا لگے کہ میں گناہوں کے راستے پر چل رہا ہوں اور میں نے دین کا راستہ چھوڑ دیا ہے, میں نے نمازوں کا راستہ چھوڑ دیا ہے, میں نے اپنے ماں باپ کی اطاعت کا راستہ چھوڑ دیا ہے, تو پھر اسی وقت اپنے اندر جھانک کر کے دیکھ لینا کہ میرے اندر یہ کمی تو نظر نہیں آ رہی ہے. اگر آپ کے اندر یہ کمی نظر آ رہی ہے تو میرے پیارے عزیز اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لینا اور دین کے راستے پر نکل جانا. اللہ معاف فرمانے والا ہے اور توبہ کو قبول فرمانے والا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, التائب من الذنب کمن لا ذنب له. جب انسان اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے نا اپنے گناہوں سے, تو وہ ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے. نمبر 4, چوتھی نشانی ہے, بندے کے چہرے سے نور ختم ہو جاتا ہے. بندے کے چہرے سے نور ختم ہو جاتا ہے. نور کا جو یہاں مطلب ہے وہ ہے ایمان کا نور. ایمان کا نور یعنی کہ بھئی آپ بڑے خوبصورت ہیں, حسین و جمیل ہے, آپ کا چہرہ گورا چٹا ہے, چاہے آپ کا چہرہ کتنا بھی خوبصورت ہو, اور ایک شخص وہ ہے جو گورا چٹا ہے, خوبصورت ہے, اور ایک شخص وہ ہے جو کہ سانولا ہے. جو شخص گورا چٹا ہے وہ نماز نہیں پڑھتا, اور جو سانولا ہے وہ نماز پڑھتا ہے. تو دونوں کو آپ ایک ساتھ کھڑا کر دیں اور پوچھ لیں کہ کس کے چہرے پہ نورانیت نظر آ رہی ہے, تو کوئی بھی دیکھ کے کہہ دے گا اس کے چہرے پر نورانیت نظر آ رہی ہے. نمازوں کا جو نور ہوتا ہے نا, تو وہ چہرے پر ایسے چمکتا ہے, ایسے دمکتا ہے کہ جب کسی کی نظر پڑتی ہے نا تو اسے دیکھ کر کے پیار آنے لگتا ہے. یہ ہے نور ایمان کا. تو بندے کے چہرے سے نور ختم ہو جاتا ہے جب انسان جو ہے بھٹک جاتا ہے, نمازوں سے دور ہو جاتا ہے. نمبر 5, 5ویں نشانی کے بارے میں لکھا ہے کہ انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے. نماز کو کہو تو نماز نہیں پڑھتا, روزے کو کہو تو روزہ نہیں رکھتا, دین کی باتیں اسے سناؤ تو اسے اچھی نہیں لگتی ہیں. بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں گے اور ان کے مائنڈ میں یہ بات بھی چل رہی ہوگی, بھئی مولانا صاحب نے تو ویڈیو بڑی لمبی کر دی. ہمیں جب دین کی باتیں سیکھنا ہوتی ہیں, اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سننا ہوتا ہے, تو ویڈیو کتنی لمبی ہے کتنی چھوٹی ہے اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے. جتنی دیر ہمارا من کرے, جتنا ہمیں اچھا لگے, آپ اتنی دیر دین کی باتیں سنیں. اگر آپ کو 2 منٹ کا ٹائم ہے تو آپ 2 منٹ دین کی باتیں سن لیں, اس کے بعد بند کر دیجیے گا. جتنا آپ کو اچھا لگے اتنا آپ سنیے گا. لیکن بہت سارے لوگ آئیں گے, کمنٹ کریں گے کہ مولانا صاحب اتنی لمبی ویڈیو بنا دیے. دین کی باتیں کبھی لمبی نہیں ہوتی ہیں. دین کی باتیں جتنا سنا جائے اتنی دیر انسان گناہوں سے بچا رہتا ہے اور اسے ثواب ملتا رہتا ہے.
میرے پیارے عزیز دوستو، یہ دنیا 4 دن کی ہے، یاد رکھنا۔ ایک دن آپ کو بھی، مجھے بھی، سب کو یہاں سے جانا ہے، ہر چیز فنا ہو جانا ہے۔ پھر یہ مسائل، یہ دین کی باتیں، یہ قرآن پاک کی تعلیم، یہ شریعت کی تعلیم آپ کو پھر ملنے والی نہیں ہے۔ جو کچھ کرنا ہے اور جو کچھ سیکھنا ہے، جو عمل کرنے ہیں، وہ ابھی کر لو، ابھی وقت ہے، نہیں تو جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو مہلت نہیں دیتا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا ہم سب کو جو ہے ایمان پر موت نصیب فرمائے اور ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو پریشان حال ہیں اللہ پاک ان کی پریشانی کو دور فرمائے۔ نیچے آمین ضرور لکھ دیں، پتہ نہیں کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین کب اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔